بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاج نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر افتخار۔ امید کروں گا آپ تمام دوست احباب خیر عافیت سے ہوں گے، مزے ہوئے ہوں گے۔ شرف افضل مروت صاحب کو ایف آئی اے نے طلب کر دیا ہے، نوٹس شرف افضل مروت صاحب کو بھیج دیا ہے، اور بیرسٹر عقیل صاحب جو ہے انہوں نے ایف آئی اے کو درخواست دی ہے کہ شرف افضل مروت صاحب نے کوئی ٹویٹ کی ہے جس کی بنا پر ان کو تحفظات ہے اور اب وہ ثبوت مانگ رہے۔ تو ایف آئی اے نے شرف افضل مروت صاحب سے کہا کہ 18 مارچ تک آپ نے ایف آئی اے کے آفس آنا ہے، یہاں پر آپ نے اپنی حاضری دینی ہے، اور اگر آپ حاضری نہیں دی تو اس کا مطلب ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ کے پاس آپ کے دفاع میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس پر اب ہم سخت نوٹس بھی لیں گے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ شرف افضل مروت صاحب نے کون سی ایسی ٹویٹ کی ہے، کیونکہ ٹویٹ کے حوالے سے نہیں بتایا گیا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شرف افضل مروت صاحب نے اپنے حوالے سے کہا تھا کہ مریم نواز شریف جو ہے انہوں نے کچھ پیسے دیے ہیں، گینگ بنایا ہے تاکہ شرف افضل مروت صاحب جو ہے ان کو ختم کر دے، ان کو مار دے، ان کو قتل کر دے، اور اس حوالے سے انہوں نے میڈیا میں بھی بات چیت کی تھی۔ لگ مجھے ایسے رہا کہ ایف آئی اے اب اس ہی ٹویٹ میں اور اسی بات پر شرف افضل مروت صاحب کو جو ہے وہ بلائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں شرف افضل مروت صاحب جاتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے۔ اور شرف افضل مروت صاحب کا تو پتہ ہی ہے، بیرسٹر ہے، جتنے بھی مقدمات ہو، خواہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو، کاری سرکار میں مداخلت کے حوالے سے ہو، وہ بڑا ڈٹ کے مقابلہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرنے کے دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ اب پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ناانصافی کی ہے، مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے تھی، سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے تھی، یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، اور اگر یہ ہمیں نہیں دیتے تو اس کے بغیر پارلیمان جو ہے یہ ادھورا ہوگا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی منشن کیا کہ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا، سپریم کورٹ سے ہمیں ہمارا یہ حق ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے شرف افضل مروت صاحب کی، تو شرف افضل مروت صاحب نے عمران خان کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے، اور ملاقات کے دوران شرف افضل مروت صاحب نے کچھ خوفناک انکشافات کیے، اور یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف 2 غلطیاں نہ کرتی تو پاکستان تحریک انصاف سے 80 سیٹیں جو ہے وہ نہ جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آگاہ کیا پاکستان جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے حوالے سے، تو عمران خان اس فیصلے پر مایوس ہوئے، وہ ناخوش ہوئے، وہ خفا ہوئے، اور کہا کہ اب اس فیصلے کو آپ لوگ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے غلطیوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف سے 2 بڑی غلطیاں ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جو ہے وہ قانونی کارروائی، قانونی معاملات میں بھی زیادہ ادھر ادھر ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سے بلے کا نشان بھی چلا گیا ہے، اور جو 80 سیٹیں ہیں یہ بھی چلی گئی۔ ساتھ انہوں نے منشن کیا کہ جے یو آئی شیوانی والے گروپ سے جب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین یعنی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ جائے اور ان کے ساتھ اتحاد کرے، لیکن ان سے جب اتحاد نہ ہوا تو یہ بہت بڑی غلطی تھی، اور اس کی جگہ بلے باز آیا۔ شرف افضل مروت صاحب نے کہا کہ اس بلے باز کے اب جانچ پڑتال ہونی چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ یہ بلے باز کہاں سے آیا، اس کے ساتھ اتحاد کا کس نے کہا، اور اس کے ذمہ دار کون تھے، اس کا تعین جو ہے وہ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا لاس ہوا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری دوسری بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم لوگوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ یکدم اتحاد کیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین بھی مان چکے ہیں، اور شرف افضل مروت صاحب نے بھی اس کا اعتراف کر دیا ہے، اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ہم سے یہ 2 بہت بڑی غلطیاں جو ہے وہ ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے ڈائریکٹ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کیا، ہم لوگوں نے چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا، مزید جانچ پڑتال نہیں کی، بلکہ یکدم ہم نے شمولیت کی، اور اس سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا، 80 سیٹیں ہم لوگ گوا گئے، اور سنی اتحاد کونسل نے خط بھی لکھا تھا کہ ہمیں مخصوص نشستیں جو ہیں وہ نہیں چاہیے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی الیکشن جو ہے وہ بھی نہیں لڑا تھا۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو دیکھنا چاہیے تھا، اس پر غور و فکر کرنی چاہیے تھی، جانچ پڑتال جو ہے وہ کرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے دوبارہ گنتی کے حوالے سے، تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ اب مسلم لیگ نون والے دوبارہ گنتی کر رہے، اور دوبارہ گنتی میں پاکستان تحریک انصاف کی جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ ہروا رہے، اور آج پنجاب کا انہیں 81 کا بھی یہ فیصلہ آیا ہے، اور انہیں 81 میں بھی جو مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ ہے وہ جیت گئے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہار گیا ہے، اور فرق جو ہے وہ تقریباً 4000 ووٹ جو ہے ان کا آ رہا ہے۔
تو میرے خیال سے الیکشن کمیشن کو اب اس پہ نوٹس لینا چاہیے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا یہی کہنا ہے کہ اب الیکشن کمیشن پہ کوئی ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں انصاف دے گی۔ میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر بھی بات چیت کروں گا، چونکہ آج پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی وہ مسترد کی ہے۔ سپریم کورٹ میں کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے عطا تاڑ صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کچھ ورکروں نے IMF کے سامنے جو احتجاج کیا، ورلڈ بینک کے سامنے احتجاج کیا، اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ورکروں نے IMF کے سامنے احتجاج کیا اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو قرضہ نہ دیں، یہ لوگ مینڈیٹ چور ہے، یہ لوگ فارم 47 والے ہیں، اور ان لوگوں نے پاکستان کا حق جو ہے اور پاکستانی عوام کا حق جو ہے وہ چھینا ہے۔ اس پر آج جو عطا تاڑ صاحب ہے انہوں نے کہا کہ یہ تحریک ملک دشمن تحریک ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی منشن کیا کہ ان لوگوں نے 9 مئی کیا اور جلاؤ گھیراؤ کیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی ترقی ہو، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان کو امداد ملے، پاکستان کے ساتھ تعاون ہو، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان کو قرضہ ملے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی منشن کیا، کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امیر آدمی ٹیکس دے؟ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں غریب آدمی کو جو امداد ہے وہ ملے اور اس کی ضرورتیں جو ہے وہ پوری ہو؟ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ باہر رہتے ہیں، باہر ٹیکسز دیتے ہیں اور باہر پلتے ہیں اور نقصان جو ہے یہ ملک کو پہنچاتے ہیں۔ تو میں اس پہ آج یہ بات کروں گا کہ عمران خان تو پاکستان میں، عمران خان کے رہنما تو پاکستان میں، اگر باہر رہا تو باہر تو نواز شریف رہا، باہر اگر کوئی رہتا ہے تو باہر بھی نواز شریف کے بیٹے رہتے ہیں، باہر اگر کوئی ٹیکس دیتا ہے تو باہر ٹیکسز تو وہ دیتے ہیں، اگر کوئی باہر جائیدادیں خریدتا ہے، اگر کوئی باہر مال بیچتا ہے یا باہر مال بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو مسلم لیگ نون والے ہیں اور ان کے سربراہ ہیں اور ان کے قائد ہیں۔ تو یہاں پر تو میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف والے کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ورکر اپنی طرف سے احتجاج کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ حکومت میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ چور ہے، یہ ہمارے ملک کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور اگر ان کے ہاتھوں میں ہمارے ملک کا مستقبل گیا تو یہ خراب ہو جائے گا، تو وہ حق رکھتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح کا احتجاج سپریم کورٹ کے سامنے ہوتا، اگر اسی طرح کا احتجاج جو ہے اگر الیکشن کمیشن کے باہر ہوتا یا اسلام آباد کے کسی بھی ایریا میں ہوتا، تو ان ورکروں پر دہشت گردی کے پرچے جو ہے وہ دے چکے ہوتے اور ساتھ ساتھ کار سرکار میں مداخلت کے پرچے جو ہے وہ لگ چکے ہوتے۔ تو میرے خیال سے اس پاکستان کے آئین و قانون کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی احتجاج کرے اپنے حق کے لیے تو اس پر ایک دم دہشت گردی کے پرچے جو ہے وہ نہیں دینے چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اوورآل تجزیہ کروں گا سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ متوقع ہے، کیا فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ پہلے اگر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بات کی جائے تو پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیا تھا اور ساتھ یہ کہا تھا کہ اس کو بلے کا نشان ملنا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف اسی نشان سے الیکشن لڑے۔ لیکن جب یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف آیا تو قاضی فائز عیسی صاحب نے یہ فیصلہ جو ہے یہ مسترد کیا، اس فیصلے کو معطل کیا اور کہا کہ وہ فیصلہ غلط ہے اور ہم لوگ اب پاکستان تحریک انصاف کو یہ نشان نہیں دے سکتے۔ اب چونکہ پشاور ہائی کورٹ سے لارجر بینچ نے یہ درخواست مسترد کی ہے تو 100% اس یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی اس فیصلے کو نہیں سنے گی اور قاضی فائز عیسی صاحب جو ہے وہ بھی مختلف قسم کے دلائل جو ہے وہ رکھے گی۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے خود بھی مانا کہ انہیں 2-3 غلطیاں جو ہے وہ کی ہے اور انہی 2-3 غلطیوں کی وجہ سے ان سے یہ بھاری سیٹیں جو ہے یہ گئی ہے اور اب 5 سال تک انتظار کرنا پڑے گا اور 5 سال کے بعد جو ہے وہ پھر میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کی کوئی حکمت عملی جو ہے وہ چلے، اسی طرح کی کمپین چلاتے رہے اور غلطی نہ کرتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جیتے۔ تو مزید جو بھی لیٹسٹ خبریں ہوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ دیکھتے رہیے لاج نیوز، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، السلام۔